وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 اور 85 آج زیر مطالعہ ہیں، اور آج کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم ظاہر کے ذریعے باطن کی پوری حقیقت جان سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا اور پہلو تہی کر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، گویا نہ شاکر ہے نہ صابر. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84. قل کل یعمل علی شاکلتہ. آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنی مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے. فربکم اعلم، پس رب تمہارا جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے، یعنی کون سب سے سیدھے راستے پر، اہدی سبیلا. سامعین کرام، گزشتہ سبق جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انعام جو کہ قرآن پاک ہے، ہدایت ہے، رسول کی ذات ہے، جب بھی میں نے اس کو بھجوایا ہے تو اس سے انسانوں نے منہ موڑا ہے عام طور پہ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو کا مذاق اڑایا گیا ہے. وَلَقَدْ یعنی اکثر، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا سامعین کرام کہ ایک پیغمبر آیا ہو اور اس کو پھولوں کے گجرے ڈالے گئے ہوں. حق کی جو ہے ابتدا میں ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے سامعین کرام، کیونکہ حق کی دعوت جو ہے حقیقت میں باطنی اصلاح ہوتی ہے. انسان کی ظاہری اصلاح تو یعنی ایک الگ چیز ہے، یعنی ظاہر مطلب دنیا کی کامیابی کے لیے انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور نہ دنیا کوئی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس لیے پیدا کی ہے، اس لیے بھجوائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں وہ کامیاب و کامران ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ہدایت کی ضرورت ہے، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے. اور جب بھی ہدایت آتی ہے عام طور پہ اس سے اعراض کیا جاتا ہے اور پہلو تہی کی جاتی ہے. سامعین کرام، 13 سال آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں کس طرح پہلو تہی کی گئی. من حیث القوم، تھوڑے لوگ ایمان لے آئے
لیکن جماعت تو پھر مدینے میں بنی ہے سامعین کرام۔ تو آج کا جو سبق ہے جس کا آپ نے ترجمہ پڑھا، قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، پس آپ کا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے۔ یعنی ہر شخص آپ دیکھیں نا، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اس کا مزاج ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان کا مزاج اپنا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ نفس ہم پر غالب ہوتا ہے، اور ہر انسان میں کچھ نفسانی خرابیاں ہوتی ہیں، یعنی نفسانی بیماریاں جو کہ وہ لے کر پیدا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بات کہی ہے، اگر کسی کا شوق ہے تو پھر وہ سورہ یوسف کی ابتدائی جو درس ہم نے کیے ہیں سورہ یوسف کے سورہ یوسف جب 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ، تو اس کا وہ مطالعہ کرے تو وہ اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، یعنی انسان اعراض کر لیتے ہیں، بعض لوگ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، بعض لوگ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ اہل حق کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے سامعین کرام۔ باطل زیادہ ہوتا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور حق والے جو ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے عام طور پہ۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک اپنی افتاد طبع کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ تم سب لوگ میرے پاس آؤ گے اور تم براہ راست مجھے جواب دو گے، میں تم سے پوچھوں گا کہ بھئی جو ہدایت اہدیٰ سبیلا، سب سے زیادہ ہدایت پہ کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے، اور اللہ کے راستے کا زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا طریقہ کار اختیار کر لیا ہے، رسول کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ نہیں ہے یعنی اس آیت کا ہرگز آپ یہ مطلب نہ لیں کہ ہر ایک زندگی گزار رہا ہے اور یہ نہیں معلوم کہ کون زیادہ ہدایت پہ ہے۔ یعنی ہدایت کو دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، جو ہدایت ہے، ہدایت خداوندی ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو کہ قرآن ہے، اس کے علاوہ ما سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ایک بات یہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ جمعے میں وہ خطبہ پڑھتے ہیں نا کہ سب سے بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ خیر الہدی ہدی محمد۔ تو ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ رسول کے طریقے کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں۔ آپ کبھی اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں اس آیت کو دیکھ کے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پہ ہے۔ نہیں، اس کا ایک معیار ہے، اللہ کے نزدیک معیار ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سامعین کرام، یہ اہدیٰ سبیلا، دیکھیں قرآن آپ جب بھی پڑھیں تو آپ خود اس سے مطلب نہ نکالا کریں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا۔ اس کا بظاہر یہ مطلب، بظاہر اگر کوئی یہ مطلب نکالے تو نکال سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنی مزاج کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور یہ رب کو معلوم ہے کہ کون سب سے زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہیں، مثال کے طور پہ مسلمان ہیں، سب ہم مسلمان ہیں، یہ تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کسی کلمہ گو پہ ہم کوئی کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ رب بہتر جانتا ہے کہ کون
صحیح راستے پر ہے، یعنی کون ہدایت یافتہ ہے۔ باقی فتویٰ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام۔ بعض لوگ جو ہے فتووں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں نا، مختلف آپ دیکھیں فرقے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر کے شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کر رہے ہو تم مشرک ہو، تم یہ کر رہے ہو تو تم کافر ہو گئے، یہ کام کر رہے ہو تم منافق ہو گئے۔ مسلمان پہ کوئی یعنی اللہ کے علاوہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات کرتے ہیں، رب آپ کا جانتا ہے۔ دوسرا خاتمہ بالخیر جو ہے وہ شرط ہے، یعنی اب یہ نہیں معلوم کہ ایک انسان بظاہر نیک ہے، اندر اس کے کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی ایک انسان بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم، یعنی اس کی نیت کیا ہے، اتنے اچھے اعمال کی نیت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کو اپنی نمازوں پر تم بہت بھاری سمجھو گے، جن کے روزوں پر اپنے روزوں کو تم بہت کم سمجھو گے، وہ اتنے نمازی روزہ دار وغیرہ ہوں گے تو تم، اور بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر نیک اعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہر سال عمروں پہ جاتے ہیں اور سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہے مثال کے طور پہ سامعین کرام، تو یہ بہت یعنی اس چیز میں بہت محتاط ہونا چاہیے سامعین کرام۔ کسی کو یعنی یہ اچھائی اور برائی کا معیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نمبر ایک، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اپنے رہنما کے انتخاب کے سلسلے میں ضرور احتیاط سے کام لینا ہوگا اور اس کو جج کرنا ہوگا، اس کی پڑتال کرنی ہوگی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، اس کا ظاہر تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن آیا اس میں وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں؟ تو یہ ضرور پھر یہ مطلب یہ موضوع پھر لمبا ہو جائے گا سامعین کرام، میں صرف یہاں اس پہ بات اپنی تکمیل کرتا ہوں۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، رب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ تو بہرحال اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے سامعین کرام، اپنی منزل کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، اپنا راستہ سیدھا رکھنا چاہیے، باقی جو ہے اور لوگوں کی طرف یعنی دیکھیں آپ دوسروں کی طرف اگر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں، تو دوسروں پہ انگشت نمائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی فکر کریں۔ ایک شاعر یہ کہتا بھی ہے نا کہ رندے خراب حال زاہد کو نہ چھیڑ تو، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو بہرحال یہ دوسری آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح تو رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں دیا گیا اس کے بارے میں علم مگر بہت کم۔ یا روح سے مراد عام طور پہ وہ روح لی جاتی ہے جو کہ انسان میں ہے، تو لیکن آپ دیکھیں کہ مضمون سے دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سیاق و سباق میں آپ دیکھیں مضمون کیا آ رہا ہے، وَنُنَزِّلُ، قرآن کا مضمون شروع ہے سامعین کرام، اور یہ یعنی قرآن کا مضمون پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ اذا انعمنا، میں نے اس سے مراد لی ہے قرآن، ہدایت، اور پھر ہدایت دوسری میں پھر ہدایت کا مضمون ہے، اس میں روح کا مضمون ہے، پھر جو اس کے بعد آیت ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کے بعد پھر وحی کا مضمون ہے، اور پھر دوسری آیت جو ہے اس میں بھی قرآن کا مضمون ہے،
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی قرآن کا مضمون ہے سامعین کرام. تو یہ سیاق و سباق میں روح جو ہے سامعین کرام، ایک تو وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے، ایک روح قرآن کا بھی نام ہے سامعین کرام. اور قرآن کے بارے میں یہ لوگ یعنی قرآن کا انکار کرتے تھے اور اس کے بارے میں مختلف الزامات لگاتے تھے، یعنی کہ یہ گھڑا ہوا ہے. مختلف باتیں وہ کرتے تھے کہ یہ شعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ رسول جو ہے شاعر ہے اور اس نے یہ گھڑا ہوا ہے، اور دوسرا اس کو کسی نے سکھایا ہوا ہے. تو یہ سامعین اکرام جس ماحول میں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے، وہاں کے لوگ، مقامی لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اور وہ دنیا دار لوگ تھے ہماری طرح، اور وہی یعنی جو اترتی تھی تو اس پہ پھر وہ چونکہ ان کی مضامین سمجھ سے بالا تر تھے تو ایک تو وہ انکار کر دیتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ فلانے سے اس نے انما یعلمہ بشر. بہرحال مختلف چیزیں، مختلف الزامات. اور ابو جہل کا وہ مشہور وہ ہے کہ یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ. اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لا رہے ہیں، جو آپ پیش کر رہے ہیں. تو وہی سے انکار تھا. اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ ہمیں اس کی ہم تو اس کو نہیں جانتے، یہ تو آپ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کرے. تو اس کا جواب ہے اور اسی کا سوال ہے سامعین اکرام. اور اگر آپ تھوڑا سا مزید اس پہ قرآن کے اس پہ آپ غور کریں نا تو اس میں یہ کافروں کی طرف سے یہ ہے کہ ولن آیت نمبر 93 میں، ابھی تو ہم آیت نمبر 84 پڑھ رہے ہیں نا، 93 آیت میں او تکون لکا بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں لیکن ہم آسمان پہ آپ کا چڑھنا بھی اس پہ یقین نہیں کریں گے جب تک ایک لکھی ہوئی کتاب آپ ہم پہ لے آئیں، یعنی ہمارے لیے لکھی ہوئی کتاب لے آئیں. تو یہ ان کا مطالبہ تھا کہ بھئی یہ تو آپ کی زبان ہے، ہمیں تو کوئی کتاب لا کے دکھائیں کہ بھئی یہ لکھی ہے، یہ تمہارے لیے، تو پھر ہم دیکھیں گے. تو بہرحال یہ مختلف باتیں تھیں سامعین اکرام. تو آج کا جو مضمون ہے کہ روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو جواب میں کہیے کہ روح تو امر ربی ہے. روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو امر ربی ہے بس. اب ظاہر ہے سامعین اکرام کہ ایک بات جو ہے ذرا ذہن نشین کر لیں، تمام باطنی معاملات وہ ہماری ذہن کی اپروچ سے اس کی حقیقت جاننا، یہ ہماری ذہن یعنی جو ہمارے پاس عقل ہے نا، یہ محدود ہے، اور اس کی جو قوتیں ہیں وہ صرف یہ یعنی اس کی سمجھ میں وہ باتیں آ سکتی ہیں. سامنے کرام یہ بات ذرا سوچیں، سنیں اور سوچیں اس پہ، اور اس کو پلے سے باندھے ہو سکتا ہے آپ کے کام آئے. دیکھیں، جو چیز حواس خمسہ کی زد سے نکل جائے وہ ہماری اس عقل میں نہیں آ سکتی، وہ اس عقل میں نہیں آ سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں بس. یہ ایک مختصر جو چیز حواس خمسہ سے نکل جائے وہ اس مادی عقل میں نہیں آ سکتی. ہاں، یعنی مادی عقل سے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے ان باطنی چیزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. پشتوں میں ایک مثال ہے اور بہت اچھی مثال ہے.
کہ خدای چا لیدل دیکھو پا قدرتو نہیں پیجنی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں سے اسے پہچان سکتے ہیں، اور ظاہر ہے سامنے کرام. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جو دلیل دینے کا انداز ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ کائنات کے دلائل سے ہمیں اللہ تعالیٰ باطنی حقیقتوں کو سمجھاتے ہیں. سامنے کرام دوبارہ میں یہ جملہ کروں، اللہ تعالیٰ یہ کائناتی اور آفاقی اور انفس کے آفاق اور انفس سے دلائل لے کے ہمیں باطن کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جی اٹھنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں بارش یعنی وہ پڑے ہوتے ہیں، بیج پڑے ہوتے ہیں. جو بنجر زمین ہے، مثال بنجر مطلب یہ ہے کہ جو بارانی زمین ہے، اس میں بیج کسان بو دیتے ہیں، لیکن جب باران رحمت ہوتی ہے تو وہ پھر وہ بیج جو ہے اگاتے ہیں، یعنی مردہ زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا، کیونکہ بیج تو پڑا ہوا ہے زمین میں. جب زندگی کی ایک بارش ہوگی اور آواز ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. وہ کیا مشکل ہے؟ یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمیں یہ پیدا کرنا، یہ دوبارہ پیدا کرنے سے پہلا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا اگر ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو پہلا قل الذی فطرکم اول مرہ، یہ جواب دیا گیا ہے. تمہیں تو وہ ذات پیدا کرے گی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. تم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تو تم ہو. یہ تو سائنس مانتی ہے سامعین کرام کہ مادہ جو ہے تحلیل نہیں ہوتا، صرف شکل بدل لیتا ہے. ہمارا جسم ہے، پانی اڑ جاتا ہے مثال کے طور پہ، جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، لیکن ختم تو نہیں ہوتے، فنا تو نہیں ہوتے. مادہ میٹیریل یہ تو آپ کی سائنس مان گئی ہے، یہ یعنی خط ایک دفعہ ہو گیا تو اب یہ ختم نہیں ہوتا، شکل بدل لیتا ہے. جیسے کہ پانی ہے، اس کو آپ فریج میں رکھیں تو ٹھوس ہو جائے گا، آپ اس کو آگ پہ رکھیں تو اڑ جائے گا، بھاپ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ یہ بخارات بن جائیں گے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ شکل یعنی وہ پانی ختم تو نہیں ہوتا. یہ بارش کا جو سرکل ہے تو یہ تو یہی ہے، بخارات آتے ہیں پھر بارش بن کے اور پھر کچھ برف بن جاتے ہیں، کچھ یہ وغیرہ. بہرحال یہ مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن جو نقطہ ہے وہی کے بارے میں اور تمام باطنی حقیقتوں کے بارے میں کہ ہمیں دیکھیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ عمل کرو اور عمل کرو. باطن، عالم باطن یا عالم آخرت. اور یہ ایک بات میں اور بھی کر دوں کہ حقیقت جو ہے سامعین کرام وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. جو نظر نہیں آ رہا وہ حقیقت ہے، اور جو نظر آ رہا ہے اس کو فنا ہے، آخر کار اس کو فنا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. لیکن جو باطنی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کو پھر فنا نہیں ہے. جیسے کہ ہماری روح ہے، ایک مرتبہ پیدا ہو گئی، تعلق باطن سے ہے، اب اس نے فنا نہیں ہونا. تو یہ ہے کہ روح کے بارے میں یسألونک عن الروح، روح یعنی وحی کی ماہیت کے بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آتی ہے، اور ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں. تو آپ کہہ دیجئے نہیں، یہ خدا کا حکم ہے اور تم اس کے بارے میں جان نہیں سکتے. جان سکتے ہو لیکن بہت کم، تم جانتے ہو لیکن بہت کم. وما اوتیتم، اور تمہیں نہیں دیا گیا اس کے بارے میں علم الا قلیلا، لیکن بہت کم. اب بہت کم علم کیا ہے سامعین کرام؟ روح کے بارے میں یعنی وحی کے بارے میں وہ لوگ بہت کم کیا جانتے تھے. اس کے بارے میں ذرا یہ مضمون سماعت فرمائیے کہ روح جو ہے، روح تو یہ تو وہی ہے،
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن میں مختلف جگہ قرآن کے لیے روح کے الفاظ استعمال ہوئے، اسی طرح ہم نے اس روح کو اپنی جانب سے اپنے حکم سے آپ کی طرف نازل کیا ہے، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا علم ان کو کیا تھا، تھوڑا علم یہ تھا سامعین اکرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان میں گزار دیے جو وحی کا انکار کر رہے تھے، 40 سال انہوں نے گزار دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور اقوال اور باتوں سے وہ واقف تھے، لیکن 40 سال بعد جب وحی آئی تو یہ تھوڑا سا مختلف کلام تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، یعنی جو سمجھ والے ہیں تو وہ قرآن کے اور حدیث کی زبان میں فرق ہے، یعنی اس کا الگ انداز ہے، قرآن کا الگ انداز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیگی ان کے اپنے الفاظ ہیں اس کا وہ جو ہے وہ الگ ہے، لیکن قرآن اس کا انداز بیاں کچھ اور ہے۔ تو وہ لوگ اس سے واقف تھے کہ بھئی یہ کلام اور اس کلام میں بہت فرق ہے۔ اور آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایک دفعہ مشرکین مکہ کا، یعنی حج تو جاری تھا، حج ہوتا تھا جو دور جاہلیت میں بھی جس انداز سے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ ایک میلہ ٹائپ تھا۔ ظاہر ہے میلہ مطلب یہ ہے کہ میلہ لگتا تھا، مختلف یہ لوگ اپنے وہ رواج کے طور پہ کچھ ایک رواج ان میں یہ بھی تھا، کیونکہ عرب جو تھے وہ فصیح اللسان تھے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجم کہتے تھے، فصیح اللسان، تو ان میں بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ تھے، شعراء تھے، خطباء تھے، تو ان کا یہ قاعدہ تھا حج میں کہ وہ ہر شاعر جو تھی، جو ٹاپ کا شاعر ہوتا، وہ اپنا کلام لکھ کے خانہ کعبہ پر لٹکا دیتا اور کہتا کہ بھئی اس کے مقابلے میں تم کلام پیش کرو، ایک چیلنج ہوتا تھا، اس میں جس کلام کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی تھی وہ پھر جیت جاتا تھا کہ بھئی جو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ تو اسی روایت کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کی ایک سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دی، اور آپ کو معلوم ہے 3 آیات پہ مشتمل ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کو میں نے کوثر دی۔ بہرحال یہ 3 آیات تھیں۔ اب ایک شاعر آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، کسی سے اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہ بن پڑا، تو آخر ایک پہلوان آیا، تو اس نے، پہلوان کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو تھا، اس نے اس کے مقابلے میں ایک جملہ لکھ دیا اور وزن اس کا برابر کر دیا، اور لیکن جملہ کیا تھا وہ کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ انہوں نے مان لیا۔ پھر دیکھیں آپ نے قرآن میں مختلف چیلنج 2-3 کہ بھئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم شک میں ہو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، دوسری جگہ ہے 10 آیات لے آؤ، 1 آیت لے آؤ۔ تو وہ تمام چیلنجز آج تک بحال ہیں، قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں پیش کر سکا ہے، نہ ایک آیت بنا سکا ہے سامنے کرو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھی، یہ قلیل علم تھا کہ بھئی یہ چیز کچھ اور ہے یہ، اور انہوں نے خود اقرار کیا ما ھذا کلام البشر، یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ وہ قلیل علم جو ان کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور آج تک یہ چیلنج جو ہے قائم ہے، اور رہتی دنیا تک اس کی نظیر اور مثال کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن الروح، روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا ہے لیکن تھوڑا۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Say, each does according to his disposition. Your Lord knows best who is better guided in the way. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. And they ask you about the Spirit. Say, the Spirit belongs to the domain of my Lord. And you were given only little knowledge. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔